تعریف کرتے تھے تو اللہ بڑی خوش ہوتے تھے، اور زمین سے آسمان کے درمیان کا سارا خلا پر ہو جاتا تھا نیکیوں سے، رحمتوں سے اور برکتوں سے۔ اس لیے ہم اللہ کی تعریف الفاتحہ سے تو کرتے ہیں، باقی دعائیں ہمیں آتی ہیں تعریف میں، لیکن یہ کلمات چونکہ ہمیں نہیں آتے تھے اب ہم اس کو یاد کریں۔ تو سبحان اللہ ہی پاک ہے۔ ادھر کوئی لکھے گا پیارا سا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ؟ روز کون لکھتا ہے ویسے؟ لیکن کہاں سے دیکھیں گے؟ نہیں، الفاظ کہیں لکھے ہوئے ہیں کسی کی یا کا نستعین یا ایسی کوئی کتاب؟ چلے آپ اندازے سے لکھ لیں گے۔ جب تک یہ نکالتی ہیں آپ سبحان اللہ سے شروع کریں نا، یہ ہمارا ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں تب تک کوئی لفظ مشکل ہوا، کیونکہ عربی لکھنے کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، بہت بڑا شاہکار ہے، شاباش ملی ہے تو اب آپ کا بھی حق ہے، یہ ساری شاباشیں تو آپ ہی کے لیے صدقہ جاریہ ہیں نا۔ اگر انہوں نے جلدی میں اور چھوٹا لکھا تو ہم اس کو بولڈ اور بڑا کر کے لکھیں۔ کون کون سے ہیرے چھپے ہوئے۔ تو سبحان اللہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اسی لیے پاک ہے تو یا اللہ، طریقہ ہوتا ہے نا، ہم بٹے تھوڑی مارتے ہیں، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم آنکھوں سے بھی کرتے ہیں، لہجے سے بھی کرتے ہیں، ایکسپریشن سے بھی کرتے ہیں، سراپا کبھی نہیں بھی کہتے تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، کتنے اچھے کپڑے، کتنی اچھی میچنگ، کتنی اچھی سٹچنگ۔ تو اللہ کی تعریف کے لیے تعریفوں کے پل نہیں باندھیں گے، پہاڑ کھڑے نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ پاک ہے تو اے اللہ، انہوں نے جیسے خطاطی سیکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ، کتنی فلو میں لکھا ہے، کتنی خوبصورتی سے لکھا ہے، بارک اللہ فیک، لاجواب لاجواب۔ پاک ہے تو یا اللہ، وبحمدہ حمد و ثنا کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ تیری تمام تر مخلوقات کی عدد کے برابر، گنتی کے برابر، شمار کے برابر۔ جب آپ مجھے اپنی شادی سنا رہی تھی نا تو میرا بتانا تھا کہ میں بھی کچھ کروں، تو لیکن اب ظاہر ہے کہ جو پہلے سیڑھی پہ ہو اس کی غلطیاں تو نکلیں گی۔ میں نے اللہ کے لیے ایک دن مجھ سے اللہ نے لکھوایا، تم کیا جانو اے اللہ، ہمیں تم سے پیار ہے کتنا، سمندر میں شاید پانی ہے جتنا، شاید بلند و بالا پہاڑوں جتنا، یا پھر صحرا میں ریت کے ذروں جتنا، نہیں معلوم اے خدا تم کو کسی نے چاہا ہوگا اتنا، دل نے میرے تم کو چاہا ہے جتنا۔ میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے ڈرتی اس لیے ہوں کہ کیا نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ میں نے چاہا ہے۔ میں کہتی ہوں نہیں، میں اس دور کی نہیں اللہ، میں آج کے دور کی بات کر رہی ہوں، میں دعویٰ کر رہی ہوں کہ آج میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے۔ پیار کرنے والا اپنے پیار میں تو کہتا ہے میں سب سے زیادہ کرتی ہوں۔ اب یہ علماء اس کو پرکھیں گے تو پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگائیں گے، لیکن یہ میری دل کی آواز ہے میرے اللہ کے لیے۔ تو فرمایا نبی پاک نے کہ اللہ میں تیری اتنی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، باقی بیان کرتا ہوں جتنی تیری تخلیقات کی گنتی عدد ہے، تعداد ہے۔ کیا ہم درختوں کے پتے گن سکتے، آسمانوں کے ستارے گن سکتے، سر کے بال اپنے گن سکتے؟ سر کے تو چھوڑ آئی بروز کے پلکوں کے بال تک نہیں گن سکے ہم ابھی تک۔ کبھی اتنی تعریف ان الفاظ میں ہمیں نبی پاک نہ بتاتے تو ہم کرتے اتنی تعریف اللہ کی؟ آپ بھی اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، آگے بڑھ کر کہیں میں یہ کر سکتی ہوں اور مجھ سے کروائیں۔ وہ نوکریاں اپنی جگہ، اب ہم نوکر ہیں، اب ہم اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں، بھرتی ہو گئے ہیں۔ مسجد میں کلاس ہو رہی تھی، ایک عورت ہے 50-60 سال کی تو ضرور ہوگی، اس نے یونیفارم پہن کے آ گئی، اس نے کہا میں نے وردی پہن لی، اب کروائیں کام مجھ سے، اب میں آ گئی۔ الحمدللہ سب وردی پہنے،
وائٹ اسکارف بلیک گاؤن، یہ ہم سب کا یونیفارم. آپ جدھر جدھر سے آئیں گے لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں، ہمیں بھی داخلہ کرتے ہیں، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. اس کو ذرا ڈالیں. ورضا نفسی، رضا خوشی، تیری رضا کے لیے اپنے نفس کی رضا کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ کیا مصیبت ہے اچھا کر لوں گی نا، دل کی خوشی کے ساتھ قرآن پڑھوں گی اور عمل کروں گی. اب یہ رویا مجھے بتائیے گا، ٹھہر جو ذرا. کام تو ہم کر ہی رہے تھے، دل کی خوشی شامل نہیں تھی، اب دل کی خوشی شامل ہوئی ہے. اس کلاس میں ایک خاتون نے 65 یا 70 75 کی ہوگی. جب جیسے آپ کو اپریشیٹ کیا تو سوئے ہوئے ٹیلنٹ جاگ گئے نا کہ ہم بھی بہت کچھ ہیں، ایسے بھی بات نہیں. ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاکار ہے شخص. اس خاتون نے کہا کہ باجی میرے اندر جو آپ پڑھاتی ہیں نا رج بس جاتا ہے، پر مجھے الفاظ نہیں ملتے، میں بیان کیسے. وہ خود سکھائے گا نا. مردہ چھپر پھاڑ کے بولتا ہے. اچھا جی میں کبھی بولی نہیں تھی، مجھے کہتے تھے گنگیش. یا اس کے پاس الفاظ نہیں ہے یا علم نہیں ہے یا سلیقہ طریقہ نہیں ہے. مجھے اللہ نے بولنا سکھایا. اے اللہ میں دل کی خوشی کے ساتھ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری تعریف کرتی ہوں. آگے کیا ہے اگلا لفظ؟ زینت عرشی. ہاں عرش کے وزن کے بعد زمین سے کئی گنا وزنی پہلا آسمان. 500 سال کی مسافت کی، 5800 سال کی مسافت، تیز رفتار گاڑی. پھر آسمان کی موٹائی مزید 500 سال. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بلڈنگز بناتے ہیں تو اوپر والی بلڈنگ زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، چاروں طرف وہ شیڈ نکل آتے ہیں، کار پورچ میں جگہ گر جاتی ہے اوپر. وہ بھی پہلا آسمان، اسی طرح دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، ساتواں سب سے بڑا، اس سے اوپر عرش عظیم. عرش عظیم کے مقابلے میں آسمان 7 ایسے ہیں جیسے لک و دک صحرا ہو اور اس صحرا کے اندر کوئی چھلا پڑا ہو، انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، رنگ پڑا ہو. اس طرح آسمانوں کی حیثیت ہے عرش کے مقابلے میں. اور عرش کا وزن پوری دنیا کے سائنس جغرافیہ دان سائنسدان لگ جائیں، قیامت تک لگے رہیں، پہلے آسمان کے وہ وزن نہیں کر سکتے تو ان کا کہاں سے کریں گے. اے اللہ عرش کے وزن کے برابر میں تیری تعریف کرتی ہوں. مداد کلماتی، انہی کلمات کی مدد سے جو تو نے مجھے سکھایا. الفاظی دیکھیے، یہ نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کو بہت پسند آئے. ردم دیکھیے، شعر و شاعری کہ ایک شاعر تھا عرب میں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس علاقے کے رسم و رواج، حالات، ماحول کے مطابق کرامتیں دے کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑی عام تھی، انہیں طبیب بنا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑا عام تھا، انہیں معجزے وہ دیے جو جادو کو توڑ. نبی پاک کے دور میں ادب، فلسفہ، شعر و شاعری. تو خانہ کعبہ میں ٹاپ 10 جو ہوتے تھے نا پوئٹس، انہیں نامینیٹ کیا جاتا ہے. نامی گرامی شاعر آتے وہاں پر، مجمع ہوتا، میلہ ہوتا. شاعر آیا، اس نے بڑی اسی طرح خوبصورت لکھا ہوا دیکھا، انا اعطیناک الکوثر. اس بندے نے کہا، اس شاعر نے کہا ما ھذا کلام البشر. اس کے وزن پہ اس نے شعر کہہ دیا. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں. لہٰذا میں شاعر ہوں اور آج کے بعد میں شاعری سے توبہ کرتا ہوں، مجھ سے بہتر شاعر آئے. اس کے بعد اس نے شاعری نہیں کی اور اسلام میں بڑا نام کمایا، اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے. تو یہ دعا مانگیں گے ہم. پھر درود شریف، ہر دعا کی قبولیت کی یقینی وجہ. کیوں یقینی وجہ؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کے الفاظ ہیں، بے شک ملائکہ اللہ خود نبی پہ درود بھیجتا ہے. لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا
सल्लू अलैहि वसल्लम।